بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریاست اور خلافت میں کیا فرق ہے؟ عثمان غازی کی بنائی ریاست میں کیسے اور کون سی بڑی تاریخی تبدیلیاں لائی گی؟ ناظرین، یہ سب ایسے سوالات ہیں جو کہ بہت سے لوگوں کو کنفیوز کر ڈالتے ہیں، لیکن امید ہے کہ آج کی ویڈیو کی معلومات اور تاریخی حقائق جان کر آپ کو آپ کے بہت سے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ ناظرین، ویسے تو تاریخ میں بہت سی ریاستیں اور سلطنتیں وجود میں آتی رہی ہیں، لیکن خلافت کا درجہ کسی کے نصیب نہیں آیا۔ لیکن جس کسی کو بھی خلافت کا رتبہ حاصل ہوا، پھر انہوں نے وہ تاریخ رقم کی جس کی داستانیں رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ اب یہی خلافت کا رتبہ عثمانیوں کو بھی ملا، لیکن اس رتبے تک پہنچنے کا سفر آسان بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ یہ سفر شروع ہونے سے پہلے اور بعد میں کئی سو سالوں کی جدوجہد ہے۔ جی ہاں، خلافت کا رتبہ حاصل کرنے سے پہلے ریاست کا ہونا ضروری تھا، جس کے لیے کئی دہائیوں کا سفر ترکوں نے طے کیا، اور پھر سلمان شاہ سے ارطغرل اور ارطغرل سے عثمان اور اورحان غازی تک کئی نسلوں کی مسلسل کوششوں اور نہ ختم ہونے والی جنگوں کے بعد آخر کار ایک ریاست قائم ہوئی تھی۔ لیکن ریاست قائم ہونے کا مطلب یہ ہرگز خلافت کا مل جانا نہیں تھا، کیونکہ جس قدر محنت ریاست عثمانیہ قائم کرنے میں صرف ہوئی تھی، اب اس سے بھی کہیں زیادہ محنت خلافت قائم کرنے کے لیے درکار تھی۔ لیکن پہلے اس ریاست کے نظام کی مضبوطی اور اس کا قائم رہنا بھی مقصود تھا۔ اس سفر کا آغاز 12ویں صدی کے اختتام اور 13ویں صدی کے آغاز سے ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں سے ایک سلطنت عثمانیہ کی داغ بیل عثمان غازی نے 13ویں صدی میں ڈالی تھی۔ اب ان دونوں ادوار یعنی ایک صدی کے اختتام اور دوسری صدی کے آغاز تک کے سفر کی کہانی کو کافی حد تک دیریلس ارطغرل اور پھر کورلس عثمان کے تیسرے سیزن کے اختتام تک دکھایا گیا ہے۔ اس زمانے میں ترکوں کی ایک تاریخ ساز ریاست سلجوق زوال کا شکار تھی، تو دوسری جانب بازنطینی سلطنت بھی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے آس پاس کی سلجوق اور ترکمان ریاستوں اور بالآخر بازنطینیوں کو پے در پہ شکست دے کر اناطولیہ کے بڑے حصے پر اپنا جھنڈا گاڑ ڈالا۔ یہی خواب بعد میں 6 صدیوں تک راج کرنے والی سلطنت عثمانیہ کا بنیادی جواز اور اسطورہ بن گیا، جس کے سائے میں انہوں نے نہ صرف اناطولیہ بلکہ 3 براعظموں کے بڑے حصوں پر صدیوں تک حکومت کی۔ لیکن ناظرین، اب ہمیں ماضی کے تابناک دور اور مسلمانوں کے موجودہ حالات دیکھنے کے بعد آپ بھی ہمیں اپنی رائے بتائیے گا کہ آج کے دور میں بھی مسلم ممالک کو اکٹھے ہو کر ایک بار پھر سے خلافت قائم کرنی چاہیے یا نہیں؟ چونکہ خلافت دنیا بھر کے مسلمانوں میں اتحاد بھی قائم کرتی ہے، تو ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ آج کے دور میں پھر سے مسلمانوں کی خلافت قائم ہونی چاہیے یا نہیں؟ آپ کے جواب کا ہمیں انتظار رہے گا۔ لیکن اسی کے ساتھ ویڈیو کو ایک لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور سوشیو ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔